انہیں جھڑک دیا اور فرمایا تم ہی لوگ ہو ہمارے دلوں پہ زخم لگانے والے، اب تم ہی ماتم کر کے ہمارے سامنے اپنی بے گناہی پیش کرتے ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب یہ قافلہ یزید پلید کے دربار میں ملک شام پہنچا ہے تو سب سے پہلے یزید کے گھر والوں نے اس کے کہنے پہ ماتم کر کے ان مقدس افراد کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا۔ ماتم کی ابتدا قاتلان حسین نے کی تھی، جنہوں نے امام عالی مقام کو قتل کیا تھا، جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا، انہی بدبختوں نے اس ماتم کے ذریعے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہا۔ لیکن قیامت تک بھی اگر قاتلان حسین ماتم کرتے رہیں یہ دھبا ان کی پیشانی سے کبھی دھل نہیں سکتا۔ حضرت اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں امام حسین کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے اور آپ کا پیغام بھی ہم تک پہنچایا۔ میں اسی پر اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے مقدس اشعار ہیں جو حضرت اقبال نے بارگاہ نواس رسول میں پیش کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ امام عاشقاں پورے بطور، عشق ہوتا کیا ہے؟ ہم تو صرف نعرے مارنے کو عشق سمجھتے ہیں، نہ صرف دعویٰ کرنا۔ اقبال بتاتے ہیں یہ عشق نہیں ہے۔ اقبال تو کہتا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ صدق خلیل، جناب خلیل نے جو خواب دیکھ کے اسے سچا کر کے دکھایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر عشق سمجھنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم کو دیکھ لو، خواب دیکھا ہے بیٹا ذبح کر رہے ہیں، خواب نہیں سمجھا ہے چھری پھیر کے دکھا دی ہے۔ یہ صدق خلیل ہے۔ قرآن نے قد صدقت الرؤیا کہا ہے۔ آج جو کربلا کا نام لیتا ہے، نواس رسول کا نام لیتا ہے، عشق محمدی کا دعویٰ کرتا ہے، عشق اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور دین کے لیے معمولی سی قربانی کس کی سر نہیں کٹانا ہے، صرف 5 منٹ نماز کے لیے نکالنے ہیں، وہ 5 منٹ نماز کے لیے بھی نکالنے کا روادار اور دعویٰ عشق کا ہے۔ صرف سود سے بچنا ہے، صرف حرام سے بچنا ہے، اس پہ بھی آمادہ نہیں، اور دعویٰ عشق اور محبت کا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ دعوے جھوٹے ہیں، عشق سمجھنا ہے تو آؤ میں بتاؤں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ آپ فرماتے ہیں امام عاشقاں، امام حسین صرف عاشق نہیں، امام عاشقاں۔ قیامت تک بتا دیا کہ عشق کہتے کسے ہیں، عشق کی راہ میں ننھے علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، جوان علی اکبر کا لاشا بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں سوال نہیں ہوتا ہے، وہاں سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول۔ وہ عاشقوں کے امام تھے، وہ بطول فاطمۃ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا تھے، وہ رسول اللہ کے باغ کا ایک آزاد سرو تھے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اقبال کہتے ہیں قربان جائیں حسین کی شان پہ، باپ ہے تو بسم اللہ کی با، بسم اللہ کی با۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کے سارے علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں اکٹھے کر دیے، اور سورہ فاتحہ کی تمام تر معرفت اور مفاہیم وہ بسم اللہ شریف کے اندر سمو دیے گئے ہیں۔ یہاں سن لیجئے باب مدینۃ العلم، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو 80 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری فاتحہ کے اسرار و رموز وہ بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ کی با۔ اور اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، حضرت حسین کے باپ وہ بسم اللہ کی با۔ گویا سینہ علی المرتضیٰ کو اللہ نے قرآن کے اسرار و معارف کا گنجینہ بنایا، اور رسول اللہ کی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا اسی کی تائید کر رہی۔ اقبال کہتے ہیں حسین کے والد گرامی پدر بزرگوار وہ بسم اللہ کی با، اور بیٹا معنی ذبح عظیم آید پسر۔ فرمایا وہ ذبح عظیم جو جناب اسماعیل سے شروع ہوا ہے اسے رتبہ کمال امام حسین کی قربانی نے دیا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جو اسماعیل علیہ السلام سے قربانی شروع ہوئی تھی، اقبال کہتے ہیں وہ امام حسین پہ آ کے پوری ہوئی۔ اور یہ صرف اقبال بطور شاعر نہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، خیالی اور تصوراتی باتیں ہیں۔ میں نے ابھی حدیث مبارکہ آپ کو سنائی،
کہ رسول اللہ جب حسنین کو دم کرتے تو اشارہ فرما دیا کہ یہ وہی دم کے کلمات ہیں جو جناب ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ یہ نسبتوں کی طرف اشارہ رسول اللہ نے خود کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں معنی ذبح عظیم آید پسر، بہر شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ امام حسین وہ ہیں جنہیں رسول اللہ کے کندھوں کی سواری نصیب ہوئی۔ اور پھر اقبال نے قلم توڑ دیا ہے، ساری فلسفی، ساری حکمت، سارا پیغام اس شعر میں سمو دیا۔ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ اقبال کہتے جب تک زندگی باقی ہے خیر اور شر، حق اور باطل کی آویزش یہ سدا باقی رہے گی۔ حق کبھی تو جناب موسیٰ کی شکل میں اور آپ کے روپ میں دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور کبھی حق امام حسین کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور باطل، جھوٹ، کذب، مکر و فریب کبھی فرعون و نمرود کی شکل میں اور کبھی یزیدی شکل میں دنیا میں آتا ہے۔ جب تک زندگی رواں دواں ہے باطل پرست بھی رہیں گے اور حق پرست بھی رہیں گے۔ حق پرستوں کا شعار، حق پسندوں کا شعار امام حسین کی محبت رہے گی۔ اقبال کہتے زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ فرمائے حضرت امام حسین نے اپنی جان قربان کر کے حق کو زندہ کر دیا ہے، اور باطل کے مقدر میں مٹنا ہی مٹنا ہے۔ چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یزید کی حکومت خلافت سے دور تھی، وہ خلافت راشدہ کے نظام سے ہٹی ہوئی تھی، اس سے بالکل برعکس تھی۔ امام حسین نے اسی لیے اس کا انکار کیا۔ خواست سر جلوہ خیر الامم، چوں صحاب قبلہ باراں در قدم۔ امام حسین اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اور پھر کربلا کی ریت پر آپ نے اپنے خون سے وہ نقش تحریر فرمایا جسے اقبال سطر عنوان نجات ماں فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے میدان کربلا کی ریت پہ اپنا خون بہا کے بتا دیا کہ باطل کے سامنے جھکنا یہ آل رسول کا شیوا نہیں۔ آل رسول کبھی بھی، اہل حق کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، بلکہ وہ کلمہ حق کہا تھا۔ حضرت اقبال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے صبا اے پی کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پا کے او رساں۔ اے باد صبا، اے دور رہنے والوں کا پیغام لے جانے والی، ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ امام حسین کے روضہ اطہر پہ پیش کر دینا، یہ امام حسین کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کر دینا، شاید یہی ہماری مغفرت اور بخشش کا سامان ہوگا۔ آئیے ہم بھی سیرت حسینی سے استقامت علی الدین، پابندی نماز، اتباع شریعت، کلمہ حق کہنا، اور ساتھ ساتھ باطل کے سامنے جتنا ممکن ہو سکے کھڑے ہونا، یہ سبق اللہ ہمیں سیرت حسینی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں الیکشن آنے والے ہیں، نواسے رسول کا پیغام صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں۔ یزید کے زمانے میں بیعت ہاتھ پہ ہاتھ دے کے ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے میں جو ووٹنگ، جو پولز، جو الیکشن ہیں، یہ بیعت ہی کا ایک تسلسل ہے۔ آج جب آنے والے الیکشن کے اندر میں آپ ہم اپنا ووٹ کاسٹ کرنے لگیں، ایک بار مڑ کر میدان کربلا کی طرف دیکھ، جس امام حسین سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنا ووٹ دیتے ہوئے ایک بار دیکھ لیں کہ امام حسین نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی تھی۔ امام حسین نے یہی کانسیپٹ تو کلیئر کیا کہ دین صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، صرف تسبیح، مصلی اور نماز کا نام نہیں ہے۔ اگر دین صرف اتنا ہی ہوتا تو امام حسین ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تسبیح کرتے رہتے۔ آپ مدینہ چھوڑ کے جاتے کیوں؟ مدینہ میں کون کون سی زیارت گاہیں ہیں، کیا امام حسین نہیں جانتے تھے؟ ریاض الجنہ کہاں ہے؟ استوان توبہ کہاں ہے؟ اہل صفہ کا چبوترا کہاں ہے؟ امام حسین سب جانتے، وہاں نہیں بیٹھے ہیں، میدان کربلا تک گئے، بتا دیا کہ دین صرف مسجد کے لیے نہیں، یہ ایوان ہائے اقتدار کے لیے بھی ہے، یہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے، یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ اور جب امت یہ سمجھنا شروع کر دے کہ دین کا دائرہ کار صرف مسجد تک ہے، میری تجارت بھی دین سے باہر ہے، میرا بزنس بھی دین سے باہر ہے، میری معیشت بھی دین سے باہر ہے، میری معاشرت بھی دین سے باہر ہے، تو پھر کبھی بھی قوم کو عزت اور کامیابی نصیب نہیں ہوا۔ امام حسین نے اپنا خون دے کے بتا دیا کہ دین سب کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور عوام۔
اللہ پاک ہمیں امام حسین کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔